بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو آڈیو بکس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کو اکبر نامہ کا نواں حصہ سنائیں گے۔ سلیمان کا کابل پر تیسرا حملہ۔ 1564 میں سلیمان نے کابل پر ایک اور حملہ کر دیا، کیونکہ حاکم ان بدحشانی جاگیرداروں کو ان کی جاگیروں سے محروم کر رہا تھا جن کو سلیمان نے اپنے گزشتہ حملے کے دوران جاگیریں عطا کی تھیں اور انہیں کابل میں آباد کیا تھا۔ حاکم نے پسپائی اختیار کرتے ہوئے اکبر سے مدد کی درخواست کی۔ جب اکبر نے پنجابی افسران کو حکم دیا کہ وہ حاکم کی مدد کریں تو سلیمان کابل سے بھاگ نکلا اور حاکم کی حکومت دوبارہ بحال ہو گئی۔ ایک اور ازبک بغاوت اور حاکم کا پنجاب پر حملہ۔ 1565 سے 1567 علی قلی خان اور اس کے بھائی بہادر خان نے دیگر دو ازبکوں ابراہیم خان اور سکندر خان کے تعاون سے مشرقی صوبہ جات میں علم بغاوت بلند کیا اور ان مقامی افسران کو ذکر پہنچانا شروع کر دی جو اکبر کے وفادار تھے۔ شہنشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ بذات خود باغیوں سے نپٹے گا۔ اس نے منیم خان کو ایک ہارول دستے کے ساتھ روانہ کر دیا اور بذات خود کئی دنوں تک صبح سویرے سے لے کے شام تک حملے کی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اکبر 24 مئی 1565 کو آگرے سے روانہ ہوا۔ اس کے ہمراہ کثیر تعداد میں فوج کے علاوہ 2000 منتخب ہاتھی بھی تھے۔ اکبر کو جب یہ اطلاع موصول ہوئی کہ سکندر لکھنؤ میں اپنے پاؤں جما چکا ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے سکندر سے اطاعت قبول کروائی جائے اور اسے پہلے زیر کیا جائے۔ ایک روز آدھی رات کے وقت وہ اپنے کیمپ سے روانہ ہوا اور باقی رات بغیر رکے سفر کرتا رہا۔ اگلے روز بھی بغیر رکے سفر کرتا رہا۔ اگلی رات بھی بغیر رکے سفر کرتا رہا۔ دوسرے دن سورج طلوع ہونے سے پیشتر وہ اچانک لکھنؤ جا پہنچا۔ سکندر ہاس باختہ ہو گیا اور فرار ہو کر علی قلی اور بہادر کے پاس جا پہنچا جنہوں نے مانگ پور کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سکندر کے اقدام سے دل برداشتہ ہو کر انہوں نے جون پور کی طرف پسپائی اختیار کر لی۔ جب اکبر نے ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے جون پور سے بھی راہ فرار اختیار کی اور وہ حاجی پور کے نزدیک ایک محفوظ مقام پر روپوش ہو گئے۔ اکبر نے جون پور سے آصف خان کو ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن اس نے باغیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے بھائی وزیر خان سمیت ان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آصف خان کو یہ خطرہ تھا کہ جلد یا بدیر اکبر اس سے وہ مال غنیمت طلب کرے گا جو اس نے گوندوانا فتح کرنے کے بعد حاصل کیا تھا اور اپنے تصرف میں لے آیا تھا۔ تاہم جلد ہی وہ علی قلی کا ساتھ چھوڑ گیا۔ وزیر خان نے اکبر کے کیمپ کا رخ کیا اور انتہائی کامیابی کے ساتھ آصف خان اور اپنے لیے معافی طلب کر لی۔ آصف خان کے بعد اکبر نے منیم خان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ علی قلی خان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو، لیکن منیم اور علی قلی خان دوست تھے اور منیم کی درخواست پر اکبر نے اس شرط پر علی قلی کو معاف کر دیا کہ وہ دریائے گنگا پار کر کے جون پور کا رخ نہیں کرے گا، بالخصوص اس وقت جب تک کہ شہنشاہ ان علاقوں میں موجود ہو۔ لیکن جلد ہی علی قلی نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور اکبر نے دوبارہ اس کی تلاش شروع کر دی۔ منیم خان اور دیگر قابل ذکر درباریوں نے علی قلی کی وکالت کرتے ہوئے کہا کہ علی قلی نے چونکہ ماضی میں شہنشاہ کی بہترین خدمات سر انجام دی تھیں لہٰذا اس کو ایک مرتبہ پھر معافی سے نوازا جائے۔ علی قلی نے قسم کھائی کہ مستقبل میں وہ شہنشاہ کا وفادار رہے گا اور اکبر بہتری کی امید رکھتے ہوئے 28 مارچ 1566 کو وہاں سے آگرے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس موقع پر بدحشاں کے سلیمان نے کابل پر اپنا چوتھا حملہ کر دیا۔ اب بھی اس کے دل میں کابل کے حصول کی خواہش تڑپ رہی تھی۔ اس کی بیوی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ وہ ایک مضبوط قوت ارادی کی حامل عورت تھی جو اپنے خاوند پر غالب تھی۔ اس کا نام حرم بیگم تھا۔ حاکم نے کابل کا فوجی قلعہ معصوم خان کی نگرانی میں دے دیا۔ حرم بیگم نے حاکم کو یہ پیغام بھجوایا کہ وہ اور اس کا خاوند محض اس لیے قابل آئے ہیں کہ اپنی دوستی کے رشتے کو مزید مضبوط کر سکیں۔ حاکم ان کے جھانسے میں آ گیا اور اس نے ان سے ملاقات کی دعوت قبول کر لی۔ یہ ملاقات ایک گاؤں میں طے پائی تھی جہاں سلیمان نے حاکم کو گرفتار کرنے کا منصوبہ تیار کر رکھا تھا، تاہم حاکم کو بروقت اس سازش کا پتہ چل گیا، لہٰذا وہ دریائے سندھ عبور کر کے ہندوستان میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہندوستان پہنچنے کے بعد اس نے اکبر سے درخواست کی کہ اسے بچایا جائے۔ شہنشاہ نے پنجابی افسران کو حکم دیا کہ وہ کابل کی طرف پیش قدمی کریں اور سلیمان کو کابل سے نکال باہر کریں۔ حاکم اتنا ذہین نہ تھا کہ وہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کو بھانپ سکے اور نہ ہی وفاداری اس کی سرشت میں تھی۔ اس نے اکبر کے خلاف سازش کر دی۔ وہ لاہور پہنچا لیکن اکبر کے افسران نے اس کے خلاف مقامی قلعے کا مؤثر دفاع کیا۔ 17 نومبر کو اکبر بذات خود آگرے سے لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ اس خبر نے حاکم کو کابل کی طرف پسپا ہونے پر مجبور کر دیا، جہاں پر معصوم ابھی تک سلیمان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ حاکم کے کابل پہنچنے تک سلیمان کابل چھوڑ چکا تھا اور واپسی کے لیے رخت سفر باندھ چکا تھا۔
وہ معصوم کے مؤثر دفاع کے ہاتھوں مجبور ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھیوں اور گھوڑوں میں طاعون کا مرض پھیل چکا تھا۔ یہ مرض بھی اسے واپسی پر مجبور کرنے کا باعث ثابت ہوا۔ اکبر نے اپنا لاہور کا سفر طے کر لیا تھا۔ اس نے حاکم کی سازش کو نظر انداز کر دیا اور اس کے تعاقب میں کابل جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اکبر کی لاہور میں اقامت کے دوران یکے بعد دیگرے اسے منیم خان کی طرف سے 2 پیغامات موصول ہوئے۔ منیم خان اپنے آقا کی غیر موجودگی میں دارالحکومت کی نگرانی پر مامور تھا۔ پہلے پیغام میں یہ اطلاع دی گئی کہ مرزو نے، جو کہ تیمور کی اولاد میں سے تھے اور اکبر کے دور پار کے کزن تھے، بغاوت کر دی تھی، اور دوسری اطلاع یہ تھی کہ علی کلی اور اس کے رشتہ داروں نے دوبارہ پرپرزے نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ اکبر نے لاہور سے آگرے کی طرف کوچ کیا تاکہ حالات سے نمٹ سکے۔ مطلوبہ تیاری سر انجام دینے کے بعد شہنشاہ 6 مئی 1567 کو آگرے سے روانہ ہوا تاکہ علی کلی اور بہادر کی بغاوت اور سرکشی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے۔ حسب معمول اس نے اپنے سفر کا آخری حصہ انتہائی برق رفتاری کے ساتھ طے کیا۔ ایک موقع پر وہ بغیر کہیں رکے تمام رات اور اگلے نصف دن تک بے تھکان سفر کرتا رہا۔ کئی ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اس کے فوجی دستے اس سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ جب اس نے ایک ہاتھی کے ذریعے سیلاب زدہ دریائے گنگا عبور کیا تب اس کے ہمراہ محض 11 آدمی تھے۔ علی کلی اور بہادر کا کیمپ محض 1.5 میل کی دوری پر واقع تھا۔ اکبر نے خاموشی کے ساتھ ان کے کیمپ سے 1.5 میل دور آلہ آباد کے صوبے میں سکروال کے نزدیک اپنا کیمپ لگا لیا۔ اس کا کیمپ دریا کے دائیں کنارے پر تھا۔ اس جگہ کیمپ لگانے کا یہ فائدہ ہوا کہ اکبر کے کچھ فوجی افسر بھی اپنا سفر طے کرتے ہوئے ان کے ساتھ آن ملے تھے۔ اس طرح اکبر کی سپاہ کی تعداد 500 تک جا پہنچی اور اس کے پاس اتنی ہی تعداد میں ہاتھی بھی موجود تھے۔ باغیوں کی تعداد 3000 اور 4000 کے درمیان تھی۔ ان کو خبر نہ تھی کہ شہنشاہ ان کے اتنے نزدیک پہنچ چکا تھا، لہٰذا انہوں نے تمام رات شراب نوشی اور تماش بینی میں گزار دی، حتیٰ کہ شہنشاہ کے ایک آدمی نے باغیوں کو خبردار بھی کیا لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ اس آدمی نے باغیوں کے خیموں کے قریب جا کر چلا کر انہیں خبردار کیا کہ شہنشاہ دریائے گنگا عبور کر چکا ہے اور اس کے ہمراہ ان گنت سپاہ ہے جو تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دے گی، لیکن باغیوں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ باغیوں کو خبردار کرنے والے اس آدمی کو یہ امید تھی کہ باغی شہنشاہ کی آمد اور اس کی کثیر سپاہ کے بارے میں سن کر راہ فرار اختیار کر لیں گے اور جنگ کی نوبت نہ آئے گی اور اس طرح شاہی افواج جانی نقصان سے بچ جائیں گی۔ تاہم باغیوں نے یہ تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا کہ شہنشاہ بے نفس نفیس ان کے سروں پر آن پہنچا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ افواہ شہنشاہ کے کسی افسر نے اڑائی تھی جو ان کو بیوقوف بنانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ اگلی صبح 9 جون 1567 کو شہنشاہ نے باغیوں پر حملہ کر دیا۔ باغیوں نے بے جگری کے ساتھ مقابلہ کیا لیکن جنگ کا پانسا بدل چکا تھا۔ بہادر کے گھوڑے کو ایک تیر آن لگا اور وہ خود گھوڑے سے گرا اور گرفتار کر لیا گیا۔ اس کو اکبر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اکبر اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے افسروں نے قیدی کی ہلاکت پر اصرار کیا، لہٰذا اسے ہلاک کر دیا گیا۔ کچھ عرصے تک علی کلی خان کا کچھ پتہ نہ چل سکا، لیکن جب یہ اعلان کیا گیا کہ مغل باغیوں کا سر قلم کر کے لانے والوں کو فی سر 1 سونے کی اشرفی انعام دی جائے گی اور ہندوستانی باغیوں کا سر قلم کر کے لانے والوں کو فی سر 1 چاندی کا روپیہ انعام میں دیا جائے گا، تب بہت سے سر قلم کر کے پیش کیے گئے اور ان سروں میں سے ایک سر علی کلی خان کے سر کے طور پر شناخت کر لیا گیا۔ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ دوران جنگ علی کلی خان ایک تیر لگنے سے شدید زخمی ہوا اور ایک شاہی ہاتھی کے پاؤں تلے کچل کر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس ہاتھی کا سوار علی کلی خان کو پہچان نہ سکا۔ دونوں بھائیوں کی ہلاکت کے بعد ازبک بغاوت جلد ہی دم توڑ گئی۔ اکبر نے علی کلی خان کے ان ساتھیوں کو معاف کر دیا جنہوں نے اطاعت کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن اس کے کئی ایک ساتھیوں کو مست ہاتھیوں کے سامنے پھینک دیا گیا تاکہ وہ انہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں۔ علی کلی خان اور بہادر کے سروں کی نمائش دہلی، آگرہ اور سلطنت کے دیگر مقامات پر کی گئی تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ مرزوں کی بغاوت۔ سیمبل مرزوں کے پاس بطور جاگیر تھا، لیکن تیمور کی نسل سے متعلق ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سلطنت ہند کا وارث تصور کرتے تھے اور اپنے آپ کو اکبر کا حریف تصور کرتے تھے۔ جب اکبر پنجاب میں حاکم کی سرکوبی میں مصروف تھا تو 4 مرزوں نے علم بغاوت بلند کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے نام یولوگ مرزا، شاہ مرزا، ابراہیم حسین مرزا اور محمد حسین مرزا تھے۔ انہوں نے پہلے سامبر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو تاراج کیا اور مابعد دلی کی طرف پیش قدمی کی۔ جب منیم خان ان کی سرکوبی کے لیے آگرے سے روانہ ہوا تو انہوں نے مالوا کا رخ کیا۔ مالوا سے انہوں نے گجرات کا رخ کیا۔ اس کے بعد مالوا کا ایک مرتبہ پھر رخ کرنے کے بعد انہوں نے گجرات میں اپنی پوزیشن مستحکم کر لی اور وہاں کے 3 فوجی گروہوں پر قبضہ کر لیا۔
اکبر نے 2 مہمات سر انجام دیتے ہوئے ان کی طاقت کو کچل کر رکھ دیا۔ ان کا ذکر اگلے صفحات میں آئے گا۔ فتوحات۔ گونڈوانا کی فتح۔ گونڈوانا کا علاقہ وسطی ہندوستان کی ایک پٹی پر مشتمل تھا۔ اس کا نام ایک نیم وحشی قبیلے کے نام سے اخذ کیا گیا تھا جو اس علاقے میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا نام گونزر تھا۔ علاقے کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ اس علاقے میں لاتعداد فوجی قلعے موجود تھے، جس کی وجہ سے یہ قلعہ کسی بیرونی قوت کا بھی مطیع نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اس علاقے پر رانی درگاوتی کی حکومت تھی، جو راجہ دلپت کی بیوہ تھی۔ وہ اپنے بیٹے بیر نریان کے نام پر حکومت کر رہی تھی۔ مغلوں کے ہم عصر تمام تر تاریخ دان رانی درگاوتی کی از حد تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کی ذاتی خوبصورتی کے علاوہ اس کی بہادری اور جرأت کی بہت تعریف کی۔ اس میں فوجی اور سول انتظامیہ کی جو خوبیاں پائی جاتی تھیں، انہوں نے اس کی بھی تعریف کی ہے۔ اس کے پاس دولت کی بہتات تھی اور اس کی کمان میں 20,000 گھوڑے اور 1,000 ہاتھی بھی تھے۔ ابو الفضل کہتا ہے، اس کا نہ صرف بندوق بلکہ تیر کا نشانہ بھی بہترین تھا۔ وہ مسلسل شکار کھیلتی رہتی تھی اور درندوں کو اپنی بندوق کا نشانہ بناتی رہتی تھی۔ اس کی یہ عادت تھی کہ جب کبھی یہ سنتی کہ شیر نمودار ہوا ہے، وہ اس وقت تک پانی نہ پیتی جب تک شیر کو اپنی گولی کا نشانہ نہ بنا لے۔ آصف خان جو اکبر کے زیر تسلط علاقے کا گورنر تھا، وہ اپنے ہمسایہ علاقے گونڈوانا اور اس کی حکمران کی دولت کو للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ 1564 میں اس نے گونڈوانا فتح کرنے کے لیے اکبر سے اجازت حاصل کی اور اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے حملے میں 10,000 سوار اور بڑی تعداد میں توپ خانہ شامل تھا۔ گوندر اس ناگہانی حملے سے بوکھلا گئے۔ ان میں سے اکثر نے اپنی رانی کا ساتھ چھوڑ دیا اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے تاکہ گوریلا جنگ کی بدولت اپنے خاندانوں کو تحفظ فراہم کر سکیں۔ اگرچہ اب رانی کے ارد گرد محض 5,000 نفوس موجود تھے، لیکن اس نے اپنے وزیر اعظم کے اس مشورے کو رد کر دیا کہ دشمن کے مقابلے سے دستبرداری اختیار کر لی جائے۔ اس نے یہ اعلان کیا کہ شرمندگی کے ساتھ زندہ رہنے سے عزت کی موت مرنا کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک درے کے نزدیک ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا۔ رانی کے لشکر میں اب صرف 5,000 بندے تھے۔ وہ ایک ہاتھی پر سوار اپنے لشکر کی قیادت کرتے ہوئے میدان میں پہنچی۔ اس کا بیٹا بھی اس کے ہمراہ بے جگری سے لڑا، مگر وہ زخمی ہو گیا۔ اس نے اس کو ایک حفاظتی دستے کی زیر نگرانی ایک محفوظ مقام کی طرف روانہ کر دیا۔ اس واقعے سے اس کی سپاہ کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی ایک کثیر تعداد رانی کا ساتھ چھوڑ گئی۔ اب صرف 300 سپاہی رانی کے ارد گرد موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رانی نے جنگ جاری رکھی، حتیٰ کہ وہ ایک تیر لگنے سے قلعہ کے اندر زخمی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے اپنے ہاتھی کے مہاوت سے کہا کہ وہ اسے خنجر کے ایک وار سے ختم کر ڈالے تاکہ اس کو شکست اور گرفتاری کی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مہاوت نے اس کو خون بہانے سے معذوری ظاہر کی، لہٰذا رانی نے اپنا خنجر نکالا اور اپنے سینے میں گھونپ کر موت کو گلے لگا لیا۔ موت کے کچھ دیر بعد اس کا بیٹا بھی اپنے دارالحکومت کا دفاع کرتے ہوئے موت سے ہمکنار ہو گیا۔ بے بہا خزانہ اور 1000 ہاتھی آصف خان کے ہاتھ لگے۔ اس نے تمام خزانے اور ہاتھیوں پر قبضہ کر لیا اور بعد میں محض 200 ہاتھی اکبر کی خدمت میں پیش کیے۔ راجپوتانہ کی محکومی۔ اکبر اس وقت ابھی اوائل عمری میں تھا جب اس نے بیرم خان سے خلاصی کروا لی اور اسے اپنے ساتھیوں کو یہ باور کروانے میں 5 برس لگے کہ وہ اتنی اہلیت کا حامل ہے کہ ان پر اپنی گرفت مضبوط کر سکے۔ علی قلی خان کی ہلاکت کے بعد شہنشاہ نے خود کو اس امر کا اہل پایا کہ وہ نئے علاقوں کی فتوحات پر اپنی توانائی صرف کرے۔ مرزے ابھی تک آمادہ بغاوت تھے، لیکن ان کی سرکوبی کرنے سے پیشتر اکبر نے یہ ضروری سمجھا کہ راجپوتانہ کو محفوظ بنایا جائے، کیونکہ یہ علاقہ دلی اور آگرے سے نزدیک ترین تھا۔ اگرچہ جزوی طور پر راجپوتانہ میں قدم جمائے جا چکے تھے، لیکن وہاں پر ابھی بھی کئی ایک آزاد اور طاقتور شہزادے موجود تھے جو اپنا تسلط برقرار رکھے ہوئے تھے۔ اکبر نے بالکل درست اندازہ لگایا کہ راجپوتانہ کی اہم ریاست میوار تھی اور یہ ریاست کبھی بھی کسی مسلمان حکمران کی مطیع نہ ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ہم اس ریاست کو مطیع بنا لیں تو دیگر تمام ریاستیں مطیع کرنا زیادہ آسان ثابت ہو جائے گا۔ اکبر 20 اکتوبر 1562 کو دارالحکومت چتور پہنچ گیا، لیکن وہ 23 فروری 1565 سے پیشتر چتور کا قلعہ فتح نہ کر سکا۔ اس وقت میوار پر رانا ادے سنگھ کی حکومت تھی۔ وہ رانا سانگا کا بیٹا تھا جو بابر کے خلاف انتہائی بے جگری سے لڑا تھا۔ ادے سنگھ نے چتور کے قلعے کے ارد گرد کا علاقہ اس بری طرح تباہ و برباد کر دیا کہ اس پر گھاس کا ایک تنکا تک نہ چھوڑا اور خود پہاڑوں کی راہ لی۔
اس نے اپنے پیچھے جے مل کی کمان میں 8,000 راجپوت محافظوں کے علاوہ 40,000 کسان چھوڑے۔ قلعہ پہاڑی کی ایک چوٹی پر واقع تھا۔ یہ ایک عظیم الشان قلعہ تھا اور اس میں پانی بھی وافر مقدار میں موجود تھا۔ پہاڑی کے دامن میں اپنے خیمے نصب کرنے کے بعد اکبر نے ارد گرد کا معائنہ کیا اور حکم دیا کہ قلعے کے ارد گرد توپیں نصب کر دی جائیں۔ اس کارروائی میں پورا 1 مہینہ صرف ہو گیا۔ محاصرے کے آغاز میں راجپوتوں کی صورتحال بہتر دکھائی دیتی تھی۔ مغل قلعے پر تیروں اور گولیوں کی بچھاڑ کرتے تھے، لیکن ان کے تیر اور گولیاں قلعے کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ جاتی تھیں۔ اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی دوسرا جنگی حربہ آزمانا چاہیے، لہٰذا اس نے سرنگیں کھودنے کا حکم دیا۔ ان سرنگوں کی تعمیر کے لیے 5,000 بندے لگائے گئے، لہٰذا 2 ایسی سرنگیں تیار کر لی گئیں جو قلعے کی دیوار تک جا پہنچتی تھیں اور ان سرنگوں کو بارود سے بھر دیا گیا۔ 17 دسمبر 1567 کو اس بارود کو آگ لگا دی گئی۔ اس زور کا دھماکہ ہوا کہ اس کی آواز 50 کوس دور تک سنی گئی۔ کافی تعداد میں راجپوت ہلاک ہوئے، لیکن انہوں نے قلعے کی دیوار کا شکستہ حصہ جلد ہی دوبارہ تعمیر کر لیا۔ اکبر اپنی جدوجہد میں مصروف رہا اور کئی ایک اور مواقع پر وہ بذات خود بڑے خطرے سے دوچار ہوا۔ اس کی سپاہ نے بھی اس کی تقلید کرتے ہوئے زبردست حملے جاری رکھے۔ 22 فروری 1568 کی شب بالآخر مغل قلعے کی دیوار میں شگاف کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعے کے محصورین نے اس شگاف کو آتش گیر مادے سے پر کر دیا تاکہ جب حملہ آور اس شگاف کے راستے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کریں تو اس آتش گیر مادے کو آگ لگا دی جائے۔ اکبر نے اپنی دل پسند بندوق سنبھالی اور اس شخص کو نشانہ بنا ڈالا۔ وہ اپنے نشانہ کے نتائج سے تو باخبر نہ ہو سکا، لیکن اس کا تجربہ اس امر کی شہادت دیتا تھا کہ اس کا نشانہ خطا نہ ہوا تھا۔ ماہ بعد یہ بات منظر عام پر آئی کہ اس کی گولی کا نشانہ بننے والا شخص جے مل تھا، جو اس قلعے کا کمانڈر تھا۔ اپنے سربراہ کی ہلاکت کی وجہ سے راجپوت بد دل ہو چکے تھے۔ طلوع آفتاب سے پیشتر اکبر ہاتھی پر سوار قلعے میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ کثیر تعداد میں سپاہ بھی تھی، 300 ہاتھی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ اس قافلے کے راستے میں جو بھی مزاحم ہوا وہ ہلاکت کا شکار ہوا۔ ایک ہاتھی 30 افراد کی ہلاکت کا سبب بنا، جبکہ ایک راجپوت نے تلوار کے ایک وار سے اس کی سونڈ کاٹ ڈالی۔ اس وحشی درندے نے جاں بحق ہونے سے پیشتر 15 مزید افراد کو ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد قتل عام کا حکم جاری کیا گیا اور دشمن کے کم از کم 30,000 نفوس بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ ان میں وہ کسان بھی شامل تھے جو راجپوت محافظوں کی شانہ بشانہ لڑے تھے۔ اکبر جانتا تھا کہ اس کی یہ مہم ایک مشکل اور خطرناک مہم تھی، لہٰذا اس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہوا تو وہ خواجہ معین الدین چشتی کے مزار مبارک پر حاضری دے گا۔ لہٰذا وہ 28 فروری کو چتور سے اجمیر شریف کے لیے روانہ ہوا تاکہ اپنی منت پوری کر سکے۔ اس کے بعد اکبر نے اپنی توجہ رتھمبور کی طرف مبذول کروا لی۔ یہ ایک اور مضبوط قلعہ تھا جو راجپوتانہ میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اکبر 10 فروری 1569 کو اس مقام پر جا پہنچا اور اس سے اگلے روز اس نے قلعے اور اس کے ارد گرد کا معائنہ سر انجام دیا۔ اکبر کی پہلے دن کی گولہ باری اس قدر شدید تھی کہ قلعے کا حکمران سرجن ہارا اس نتیجے پر پہنچا کہ مزید مزاحمت بیکار تھی، لہٰذا 19 مارچ 1569 کو اس نے اپنے 2 بیٹوں کو اکبر کی طرف روانہ کیا تاکہ اس کے لیے مذاکرات سر انجام دے سکیں، اور 3 روز بعد سرجن بذات خود شہنشاہ کے روبرو پیش ہو گیا۔ اکبر نے اس کے ساتھ روایتی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گوندوانا کا گورنر مقرر کر دیا۔ رتھمبور کے قلعے کی فتح نے ایک اور فتح کا دروازہ کھول دیا۔ یہ فتح کالنجر قلعے کی فتح تھی۔ یہ قلعہ وسطی ہندوستان میں واقع تھا۔ اس قلعے پر راجہ رام چند کی حکمرانی تھی۔ مغل افواج نے اس قلعے کا بھی محاصرہ کر رکھا تھا۔ راجہ رام چند نے جب رتھمبور کے قلعے کی فتح کا حال سنا تو اسے سخت صدمہ ہوا اور اس نے دل برداشتہ ہو کر اپنا قلعہ بھی مغلوں کے حوالے کر دیا۔ 1570 کے آخر تک اکبر تمام تر اہم راجپوت حکمرانوں سے اپنی اطاعت قبول کروا چکا تھا، ماں سوائے میوار کے حکمران اودے سنگھ کے۔ جودھ پور کا حکمران چندر سن اکبر کی خدمت میں پیش ہو کر اطاعت کر چکا تھا۔ بیکانیر کا راجہ اپنی بھتیجی اکبر کے ساتھ بیاہ چکا تھا اور جیسلمیر کا حکمران اپنی بیٹی اکبر کے ساتھ بیاہ چکا تھا۔ اکبر کے چتور کے محاصرے کے دوران ایک موقع پر اکبر کو یہ پیشکش کی گئی کہ اس کی حاکمیت تسلیم کر لی جائے گی اور اس کو سالانہ خراج بھی پیش کیا جائے گا، لیکن یہ بات چیت اس وجہ سے ناکام ہو گئی کہ اکبر کا مطالبہ تھا کہ اودے سنگھ بذات خود اس کے روبرو ہو کر عہد اطاعت کرے، لیکن اکبر کا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تھا۔ چتور کے قلعے سے ہاتھ دھونے کے بعد میوار کے رانوں نے اطاعت قبول کرنے کے تمام حربوں کو ناکام بنا دیا۔ 1572 کو جب اودے سنگھ موت سے ہمکنار ہوا تو اس کے بیٹے پرتاپ نے جدوجہد جاری رکھی۔
پرتاپ مغلوں کے ساتھ آمنے سامنے مقابلے سے گریز کرتا تھا۔ محض ایک مقام پر اس کا مغلوں کے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ ہوا تھا۔ یہ مقابلہ 18 جون 1576 کو ہلدی گھاٹی کے مقام پر ہوا تھا۔ اس لڑائی میں مغل افواج کی کمان مان سنگھ کے ہاتھ میں تھی۔ راجپوت بے جگری سے لڑے تھے لیکن بلاخر شکست سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد پرتاپ نے اپنی کارروائی گوریلا جنگ تک محدود رکھی تھی۔ 1597 میں پرتاپ کی موت کے بعد اس کا بیٹا امر سنگھ میدان عمل میں کود پڑا۔ مغل تخت پر اکبر کے جانشین کے طور پر سلیم تخت نشین ہو چکا تھا۔ اس نے بھی اس کی سرکوبی کو اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔ امر سنگھ شہزادہ خرم کی زیر نگرانی مسلسل کارروائیوں سے پریشان ہو چکا تھا۔ بلاخر اس نے اطاعت قبول کرنے کا عندیہ ظاہر کیا، بشرطے کہ اسے ذاتی طور پر شہنشاہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ اس نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ میدان جنگ میں شہزادے کے روبرو پیش ہوگا اور اپنے بیٹے کرن سنگھ کو شہنشاہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے روانہ کرے گا۔ اس کی ان شرائط کو تسلیم کر لیا گیا اور ان شرائط پر عمل درآمد کو بھی ممکن بنایا گیا۔ اس طرح میواڑ کے رانے بلاخر شاہی دربار میں ذاتی طور پر پیش نہ ہونے میں کامیاب ہو گئے اور یہ اعزاز کسی دیگر شہزادے کو نصیب نہ ہوا۔ دوستو، یہ حصہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ 10ویں حصے کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔